وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، الحکیم دانا رب نے انسانیت کا امتحان لیا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے امتحان لیا ہے۔ دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں محکم آیات ہیں اور کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے متشابہات رکھی ہیں اور وجہ بیان کی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زائد ہے، اور وہ ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی، یعنی حالانکہ ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اصل میں وہ رکھی ایسے لوگوں کے لیے، اور بتایا کہ جو صحیح علم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو بتائیے پھر کیوں زبردستی معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح احادیث کے اندر بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو متشابہات ہیں، ہمارا ایمان ہے ان کے اوپر، اور ان کا صحیح معنی اور صحیح جو اس کی اصلی بات ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس روایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بڑی شدید آزمائش کی ہے، کیونکہ پورے قرآن کا ایک مرکزی مضمون ہے کہ مرنے کے بعد یہ مردہ قیامت سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتا ہے، قیامت سے پہلے روح اس جسم کے اندر واپس نہیں ڈالی جائے گی۔ اور معجزات کی بات اور ہے، معجزات جو چند پیش آئے ہیں اس حوالے سے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مردہ چند منٹوں کے لیے اٹھا، اس نے کلام کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور دیکھنے والوں کو گویا یہ منظر بھی دکھایا کہ اللہ اس پر قادر ہے، اس طرح اٹھائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ مردے جو زندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے، اللہ کے حکم سے ہوئے، اللہ نے اپنی صفت نہیں دے دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کرنے کی صفت وہ کسی کو نہیں دیتا ہے، وہ اس کی الوہیت ہے، اور اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے بندہ کہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ جی بس دیکھ سکتے ہو زندہ ہوتا ہے جب قیامت کے دن اٹھیں گے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے میرے مالک میں یہ پوری طرح ایمان ہے، بس صرف میں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں یہ کس طرح ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا کہ 4 پرندے لے اپنے ساتھ مانوس کر ان کو، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے اوپر ڈال دے، اور پھر اسی مخصوص آواز میں جس طرح پرندوں کو بلایا جاتا ہے، جب سکھائے جاتے ہیں پرندے تو ان کو ایک مخصوص آواز سے اپنے ساتھ مانوس کیا جاتا ہے، تو پھر جیسا ہی وہ آواز نکالو قریب آ جاتے ہیں، اور پوری طرح بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ وہی پرندہ جس کو میں نے سکھایا ہوا ہے، کوئی دوسرا نہیں آ گیا ہے، کیونکہ دوسرے نہیں آتے ہیں، جس کو سکھاؤ گے وہی آئے گا۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندے تیار کیے اور پھر اس طرح معاملہ کیا، اور جب کیما بنا کے آگے پیچھے پھینکا اور پھر اس کے بعد بلایا تو ٹکڑے دوڑے آ رہے اور آپس میں مل رہے، اور پھر دوبارہ وہ زندہ ہو گئے۔ تو اس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو جو ہے ہمارا ایمان ہے پوری طرح ان باتوں کے اوپر۔ اسی وجہ سے اس روایت کے بارے میں جو صحیح لوگ ہیں، یعنی علم والے لوگ تھے، انہوں نے اس کی مختلف تشریح کی ہے۔ 3 اس کے مطلب ہو سکتے تھے، یعنی بظاہر جو نظر آ رہے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، جس طرح بھی ہمارے فیضان الحق صاحب نے بتایا، یہ ابن منیر کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ وہاں برزخ کا معاملہ ہے، یہاں اس قبر کی بات نہیں ہے۔ ابن منیر کہتے ہیں وہاں کا معاملہ ہے کہ فرشتے وہ وہاں جا کے جب برزخ میں اس کی روح، وہاں جو اس کا جگہ ہے، اس کو جسم جہاں ملتا ہے اس کو وہاں جیسا ہی وہاں رکھتے ہیں، اس کے اندر ڈالتے ہیں سمجھو، تو ان کی ڈیوٹی پوری، اب نئے فرشتے آ جاتے ہیں ان کو سوال کرنے کے لیے۔ یہ بات ہوتی ہے، تو جانے والوں کی جوتوں کی چاپ وہ سنتا ہے، یعنی اتنا جلدی ہو جاتا ہے معاملہ۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ کنایا ہے کہ یہاں اتنا جلدی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں ہوتا تو اس طرح ہوتا، یعنی اگر جب کسی چیز کے ساتھ اس طریقے سے لگایا جاتا ہے تو وہ نفی کے معنوں میں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر بالفرض یہاں ہوتا تو اتنا جلدی یہ ہو جاتا اور اتنا یہ معاملہ ہو جاتا۔ تو یہ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، چونکہ کنایا وہ کہہ رہے ہیں شرک بات نہیں نکلتی ہے، اور وہ اوپر برزخ میں مانا جائے تو وہ تو بہت ہی کلیئر بات ہو گئی
تیسری تفسیر اس کی جو مشرکانہ ہے، وہ سارے مسلک پرستوں نے یہ والی تیسری تفسیر اپنائی ہے، حالانکہ دو وہ بھی موجود تھیں، تفسیریں ہی تھیں، اور موحد عالم دین جو تھے ان کی تفسیریں تھیں، تو ان کی تفسیر چھوڑ کے انہوں نے ابن کثیر کی تفسیر کو اپنایا ہے کہ یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر روح واپس آ جاتی ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں روح واپس آنے کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ ایمان لاؤ کہ روح نہیں آتی ہے جسم کے اندر، احمد بن حنبل کہتے ہیں ایمان لاؤ روح آتی ہے۔ تو بتائیے کتنا تضاد ہے ان لوگوں کے عقیدے میں اور قرآن میں۔ انہوں نے قرآن کو بدلی کیا ہے، پھر ابن تیمیہ نے اسی عقیدے کو آگے بڑھایا۔ ابن قیم تو کہتے ہیں 50 سال بعد اگر قبر کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھتا ہے تو قبر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ چڑیا ہے، یہ چڑیا ہے، اتنے وہ شعور رکھتا ہے وہ پرندہ، حالانکہ زندہ انسان چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ یہ چیلنج ہے پوری زمین کے اوپر انسانوں کو، جن کو تم نیک کہتے ہو، اگر ان کے سر کے اوپر کوئی پرندہ بٹھاؤ اور اس کو نظر نہ آئے اور پھر اس سے پوچھو بتاؤ چڑیا ہے یا چڑیا ہے، نہیں بتا سکے گا۔ تو تکا لگانے کا معاملہ اور ہے، لیکن علم نہیں ہے یہ چیز، اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا ہے۔ لیکن ابن قیم کہتے ہیں مردے کو پتہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی چڑا بیٹھے تب بھی پتہ چڑا آ گیا، چڑیا بیٹھے تب اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلی کر دیا ہے۔ تو انہوں نے مشرکانہ تفسیر ہر جگہ انہوں نے یہی کیا ہے، اور بالکل یہی معاملہ محمد حنیف صاحب نے کیا ہے۔ مومنانہ تفسیر موجود تھی وخروا لہ سجدا کی، کل عبدالعزیز صاحب نے بھی اس کی کافی تفصیل بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے جس کو کسی نے رد نہیں کیا ہے۔ امام راضی نے اپنی اس 36 جلدیں ہیں، یہاں میں نے بحرین میں اپنی آنکھوں سے وہ تفسیر دیکھی ہے، عربی کے اندر ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی الفاظ سنے ہیں عربی کے حوالے سے کہ امام راضی بہت بڑا عربی کا ماہر تھا، عربی دان تھا، گویا عربی کے اوپر بہت ہی اس کو جو عبور حاصل تھا۔ تو وہ پوری تفصیل بیان کرتا ہے امام راضی، تفسیر کبیر اس کا نام ہے، تفسیر کبیر کے اندر کہ یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سجدہ جو ہے نا یہ اللہ کو ہوا ہے، اور اتنا کلیئر کیا کہ مسجود اللہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نہیں مسجود اللہ ہے، اور محمد حنیف کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں لوگوں سے بتاؤ یہاں لی ساجدین مسجود کون تھا، مسجود کون تھا؟ تو انہوں نے اس کو ادھر میں لا دیا جا کے، تو مسجود اللہ ہے امام راضی کہتے ہیں ابن عباس کا قول لا کے، پھر دوسروں چیزوں کو بھی لائے ہیں کہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں، پھر اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، یہ جو ابن عباس کا قول ہے اس کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ تو دیکھیں وہ بھی موجود ہے۔ پھر ایک اسد کوئی نام ہے کسی کا، وہ بڑا اسکالر ہے، اس نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے سامنے سجدہ کروائیں اپنے بھائیوں سے اور اپنے والدین سے، ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کتب شہید جس کو اسی وجہ سے، باقی اس کے عقائد جیسے بھی تھے جس طرح کوئی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن موٹی بات یہی ہے کہ اس نے طاغوت کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو اس پورے سسٹم کو، نظام کو بھی، ان کے رسم و رواج کو طاغوتی نظام کہتا تھا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، بعد میں اس کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، یہ لوگ بتاتے ہیں، میں نے بھی وہ پیسے پڑھی نہیں ہے، لیکن مقبر قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بھی اپنی تفسیر کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ ایک کافر مشرک ہی کہہ سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو پھر ہمارے لیے سب سے بڑی جو یعنی علماء میں دلیل ہے وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کیونکہ ان کا بہت وسیع مطالعہ ہے اور گہرا علم ہے، اور موحد عالم دین گزرے ہیں، بڑے جرأت والے، شرک کے دشمن گزرے ہیں، اور ہر شرک کا انہوں نے دروازہ بند کیا ہے قرآن حدیث کے دلائل سے۔ تو یہاں یہ پریس کیا کرتے تھے کہ نہیں حضرت وخروا لہ سجدا، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں ان نعمتوں، اور دیکھیں کیا انداز ہے، ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ نے کی، یہ ہوتا ہے۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے، یعنی ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، بربادی ہوتی ہے اس کی سوچ کے اندر، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، زبردست۔ اور پھر مزید جب مولویوں نے جھگڑا کیا تو اور دلائل دیے، کہا کہ نہیں حضرت نہیں، تم بالکل غلط کہہ رہے ہو، یہ لی ساجدین جو ہے یہ عزت اور احترام کا ایک انداز ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو مصر میں کھا رہی ہیں، خواب میں بادشاہ نے دیکھا تو کوئی مصر میں کھا کو نہیں رہی تھی، خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے،
اس طریقے سے انہوں نے سمجھایا مثالیں دے دے کے، لیکن محمد حنیف کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ تو اس متشابہات کے ذریعے لوگوں نے پھر گمراہی کا راستہ اختیار کیا، فتنہ اٹھایا ہے۔ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی اس حدیث کے ذریعے اللہ نے بڑی آزمائش کی ہے اور اکثریت جو ہے اس آزمائش میں فیل ہوگی۔ اسی طرح جماعت کے اندر یہ جو سجدہ تعظیمی کا معاملہ اٹھا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمائش کی ہے کہ تم اپنے عقیدے میں پختہ ہو یا کچے ہو یا اس میں تمہیں شک ہے، کیونکہ یہ 40-50 سال ہو گئے تم دعوت اٹھائے ہوئے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، تو اس کے بعد یہ مسئلہ اٹھا اور یہ اکثریت اس شرک کے اندر بہ گئی۔ بالکل وہی معاملہ پیش آ گیا جس طرح جب وہ طالوت اپنے لشکر کو لے کے گئے اور کہا کہ دیکھو نہر آ رہی ہے، اس کو کراس کرنا ہے، تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، ہاں چلو بھر کے پی لے، چلو جس طرح ہوتا ہے کلی کی طرح تھوڑا سا اس طرح پی لے لیتا، لیکن پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا ہے۔ تو سب نے پانی پی لیا سوائے ایک دو کے، چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے۔ تو جنہوں نے پیٹ بھر لیا انہوں نے کہا بھی ہم سے اللہ کے راستے میں اب جہاد نہیں ہوتا، نافرمان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بالکل یہی معاملہ ہوا ہے کہ سب نے سجدہ تعظیمی کا ساتھ دیا ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ قاری خلیل الرحمن نے، منور سلطان نے، عتیق الرحمن نے، حکیم رمضان نے اور رفعت نواب نے، اور جتنے بھی اس کے قریبی ہیں لوگ، محمد حنیف اور سعید احمد اور یہ جتنے تھے، آصف وہاں جاوید اور انیس الدین، سب اس شرک کے اندر بہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر